السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں جان محمد، آپ لوگوں کا مینٹور۔ اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے اخلاق سے بڑھ کر کوئی تلوار نہیں۔ اخلاق سے بڑھ کر کوئی تلوار نہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت شیخ سعدی کا ایک حکایت ہے، اس کو میں نے نقل کیا ہے۔ وہ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ اللہ کے کچھ نیک لوگ وہ مسجد کے اندر ذکر الہی میں مشغول تھے، یعنی وہ مسجد کے اندر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے تھے، ذکر الہی میں تھے۔ اچانک ایک ملک کا شہزادہ وہ وہاں پر آتا ہے مسجد پر، جو کہ نشے میں ڈوبتا، نشے کے اندر تھا۔ اس نے آ کر مسجد کے اندر جتنے بھی اللہ کے نیک ولی تھے سب کو گالیاں دینا شروع کر دیا، برا بلا کہا۔ تو کچھ ٹائم کے بعد وہ جو شہزادہ تھا وہ پھر چلا گیا۔ تو وہاں سے جب ایک مرید تھا، مرشد والوں کا یا اللہ کے نیک بندوں کا ایک مرید تھا، اس نے اللہ کے نیک بندوں سے کہا کہ یہ جو شرابی آیا تھا، جو فاسق تھا، جو فاجر تھا، آپ لوگوں میں سے ایک بندے نے بھی، ایک اللہ والے نے بھی اس شخص کو کوئی گالی بھی تک نہیں دیا، اس کو برا بلا بھی نہیں کہا، اس کو بد دعا تک نہیں دیا۔ یہ آپ لوگوں کو گوارا کیسے ہو گئے؟ انہوں نے اللہ کی مسجد کی توہین کی ہے اور آپ لوگوں کو گالیاں دی ہے، ہمیں گالیاں دی ہے، ابھی تک آپ لوگوں نے ان کے حق میں کوئی بد دعا تک نہیں کیا ہو۔ تو مرید نے جب یہ سوال کیے تو مرشد نے کہا کہ اپنے مرید سے کہا کہ تم خاموش ہو جاؤ، تم خاموش ہو جاؤ۔ اور اسی ٹائم اللہ کے جو دوست تھے، اللہ والے تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، انہوں نے ہاتھ اٹھایا اور کیا دعا مانگی؟ انہوں نے یہ دعا مانگی، اللہ یہ جو ملک کا شہزادہ آیا تھا نا، اور اس کو خوش کرنا، اس کو خوش و خرم کرنا۔ تو مرشد کی جب یہ باتیں سن کر مرید اور حیران ہو گئے کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ فاجر تھا، فاسق تھا، شراب میں دودھ تھا، اوپر سے آ کر گالیاں دے رہا تھا، اللہ کی مسجد کی توہین کی، اور آپ لوگوں نے ان کے حق میں بد دعا کے بجائے دعا کیا ہے۔ تو انہوں نے جو اللہ والے تھے انہوں نے کہا کہ تم خاموش رہو، جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ یعنی مرید سے یہ کہا کہ جو ہم جانتے ہیں نا وہ تم نہیں جانتے ہو۔ اچھا، کچھ دنوں کی بات ہے، پھر جب یہ باتیں اس ملک کے شہزادے کے کانوں تک یہ باتیں چلی گئی کہ وہ اللہ والوں نے آپ کے حق میں دعا کیا ہے، آپ کے حق میں دعا کیا ہے، اللہ آپ کو خوش کرے، خوش رکھے، خوش و خرم رکھے۔ تو وہ شہزادہ بڑا خوش ہو گیا، بولتے اللہ والوں نے میرے لیے دعا کی ہے، مجھے سے گنہگار، مجھے سے فاسق فاجر کے لیے دعا کی ہیں۔ اس نے اسی ٹائم اللہ تعالیٰ سے توبہ کیا، استغفار کیا، اور اپنے جتنے بھی اللہ کے دوست تھے ان کو دعوت دیا، ان کو اپنے گھر میں دعوت دیا اور کہا کہ جناب میرے حق میں دعا کریں، اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ میں آئندہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں کبھی شراب نہیں پیوں گا، میں کبھی بدکاری نہیں کروں گا، میں کبھی گناہوں والی زندگی اختیار نہیں کروں گا۔ ان اللہ والوں نے تو دعا تو پہلے سے کیا تھا، قسمت کا قیا تو پہلے سے پلٹ ہی چکا تھا، بس وہ نیک بندہ، وہ جو اللہ والوں نے جب دعا کیا تھا، وہ شرابی فاسق وہ اسی ٹائم گناہوں سے مرتب ہو کر وہ ایمان کے اندر ہی آ گیا۔ اس نے گناہوں سے توبہ کر کے نیک والی زندگی اختیار کیا، گناہوں سے توبہ کر کے جھوٹ بولنا بند کر دیا، گناہوں سے توبہ کر کے اپنے آپ کو اللہ کا نیکوں میں شمار کر دیا۔ ان کی زندگی چینج ہو گئی۔ اب وہ شخص نہ شراب پیتا ہے، نہ جوا کھیلتا ہے، نہ وہ بدکاری کرتا ہے۔ بس اللہ والوں کی دعاؤں کا یہ اثر ہو گیا کہ اس شخص نے اپنی سابقہ جتنے بھی گناہ کیے تھے سب سے توبہ کیا، استغفار کیا۔ اب وہ اللہ کے نیک بندوں میں شمار ہو گیا۔ وہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے۔ وہ اللہ کے نیک بندوں کے پاس ہی وہ ہمیشہ اپنا رہن سر بنا لیا۔ سچ کہتے ہیں جب اللہ کا کوئی گنہگار دل سے اللہ سے توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے،
تو اللہ تعالیٰ اسی ٹائم اس کو معاف کر دیتا ہے، اور یہاں تک کہ توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہو گیا۔ اور سچ کہتے ہیں، یہ سچ ہے کہ اپنے بہترین اخلاق کے ذریعے سے تم کسی کو متاثر کر سکتے ہو، لیکن سخت بات کا اتنا اثر نہیں ہوتا ہے جتنا نرم بات کا اثر ہوتا ہے۔ تو حضرت شیخ سعدی بیان کرتے ہیں کہ کسی بھی شخص کو اگر متاثر کرنا ہے تو اپنے بہترین اخلاق کے ذریعے متاثر کر سکتے ہو۔ ہمارے پیارے نبی حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین اخلاق کے مالک تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ یعنی میرے آقا کا فرمان ہے، کوئی تم پر زیادتی کرے تم اس کا جواب زیادتی سے نہ، خوش اخلاقی سے دیا کرو۔ کوئی تم کو کوئی تکلیف دے تم اسے نرم بات سے بات کرے۔ کوئی آپ کو محروم کرے تم اس کو عطا کر دے جاؤ، کیونکہ جو شخص یہ کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نیک سالین میں شمار کر دیتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ بے شک اسلام تلوار سے نہیں، اخلاق کی زور سے پھیلا ہے۔ اسلام جہاں تلوار کا درس دیتا ہے تو وہاں امن کا درس نہیں دیتا ہے، جہاں اخلاق کا درس دیتا ہے وہاں پہ تلوار کا درس نہیں آتا ہے۔ اسلام جب جہاد کے لیے کہتا ہے کہ جب آپ جہاد کرو گے تو جب تم جہاد کرو گے تو چھوٹے بچوں کو نہیں مارنا، تو بوڑھوں کو نہیں مارنا، کسی کی فصل کو خراب نہیں کرنا ہے، کسی کی فصل تک خراب نہیں کرنا ہے۔ اور جب وہ امن کی بات آتی ہے تو یہاں تک کہتے ہیں کہ کسی بھی چیونٹی کو اپنے پاؤں کے نیچے بھی نہیں رکھنا۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام امن کا درس بھی دیتا ہے اور اسلام تلوار کا درس دیتا ہے۔ اسلام تلوار کا درس اس لیے دیتا ہے، اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے تو وہ گستاخ اگر خانہ کعبہ کی غلاف کو پکڑے پھر بھی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس گستاخ کو غلاف کعبہ کے اندر سے قتل کر ڈالو، اس کو مار ڈالو، کیونکہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے۔ گستاخ والوں کو کبھی جو نا ان کی جو سزا ہوتی ہے وہ واجب القتل ہوتی ہے۔ اسلام امن کا درس بھی دیتا ہے، اسلام تلوار کا بھی درس دیتا ہے۔ تو بات یہاں تک پہنچتی ہے، کہاں امن کریں، کہاں پہ امن کریں، کہاں پہ تلوار اٹھائیں، یہ آپ کو دیکھنا چاہیے۔ اسلام کہاں پہ ہمیں امن کا درس دے رہے، جہاں امن کا درس دیتا ہے وہاں ہمیں امن کرنا چاہیے، اور جہاں تلوار کا درس دیتا ہے تو وہاں پہ ہمیں تلوار اٹھانا چاہیے۔ جہاں پہ کشمیریوں کو اگر ظلم کیا جاتا ہو، جہاں پہ چچنیا والوں کو، بوسنیا والوں کو ظلم کیا جاتا ہو، وہاں پہ اسلام کبھی امن کا درس نہیں دیتا ہے بلکہ وہاں تلوار کا درس دیتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں ظالم کے خلاف اٹھو، اس کے خلاف جہاد کرو۔ جہاں پہ اسلام امن کا درس دیتا ہے تو آپ امن سے رہیں، جہاں اسلام تلوار کا درس دیتا ہے وہاں اسلام آپ کو جہاد کرنے کی بھی آپ کو حکم دیتا ہے۔